بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبع احسان الی یوم الدین. اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ. سورہ یوسف کے مضامین آپ کے سامنے کل پیش کیے گئے تھے. سورہ یوسف ختم ہوا، اس کے بعد کا سورہ سورۃ الرعد ہے. سورۃ الرعد، رعد کہتے ہیں بجلی کو. اس سورہ میں اللہ رب العالمین اپنے مخلوقات کے بہت سارے نشانیاں انسان کے لیے بیان کیا تاکہ وہ اسے غور کرے، فکر کرے اور سمجھنے کی کوشش کرے اور یہ جانے کہ ان تمام مخلوقات کو اللہ نے پیدا کیا اور یہ اللہ کے حکم سے یہ تمام مخلوقات اپنے کام کو انجام دے رہے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے سورہ میں یہ بھی بیان کیا، دیکھو بجلیوں کی طرف وہ کیسے چمکتے ہیں اللہ کے خوف سے، اللہ کی خشیت سے. یسبح الرعد بحمدہ، اور یہ جو بجلی ہے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے. والملائکۃ من خیفتہ، اور فرشتے اللہ کے خوف سے لرزتے ہیں، کانپتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے سورہ میں رعد کا تذکرہ یعنی بجلی کا تذکرہ کیا. اس مناسبت سے اللہ رب العالمین نے اس سورہ کا نام سورہ رعد رکھا. اگر آپ یہ سورہ پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے اللہ رب العالمین نے اس سورہ میں بہت سارے اللہ رب العالمین کے مخلوقات کا تذکرہ کیا ہے، کیونکہ یہ مکی سورہ ہے. مکی سورہ میں اگر ہم غور کریں گے 3 چیزوں کا تذکرہ بالخصوص آپ کو ملے گا. پہلی چیز اللہ رب العالمین کی وحدانیت، اللہ کے ایک ہونے کے دلائل آپ کو ملیں گے. دوسری، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اس کا ثبوت اللہ رب العالمین مکی صورتوں میں دیا ہے. تیسری چیز، قیامت کے بعد یعنی قیامت آئے گی، اس پر یقین کے لیے اللہ رب العالمین دلائل پیش کرتا ہے، اور قیامت کے بعد جنت، جہنم، یہ تمام چیزیں آپ کو ملے گی. اگر یہ سورہ رعد دیکھیں گے آپ تو اللہ رب العالمین نے توحید کے تینوں اقسام، توحید الوہیت، توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات کا تذکرہ کیا. اللہ رب العالمین ابتدائی آیتوں میں ہی اللہ رب العالمین کہتا ہے اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا. اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو بلند کیا بغیر ستونوں کے. ترونہا، تم دیکھتے ہو اس آسمان کی طرف کتنا بلند ہے. ہم دیکھتے ہیں آسمان کو اللہ نے کس قدر بلند کیا. بغیر عمد، بغیر ستونوں کے، ایک ستون آپ کو نہیں ملے گا. اللہ رب العالمین نے آسمان کو چھت بنایا، اور یہ ایسا چھت ہے کہ آپ کو کہیں ستون نظر نہیں آئے گا، پلیر نظر نہیں آئے گا. ثم استوى علی العرش، پھر اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہوا. وسخر الشمس والقمر، اللہ نے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا. یعنی اللہ رب العالمین نے سورج اور چاند کو پیدا کیا، وہ اپنے کام کو انجام دے رہے ہیں. جو وقت پہ وہ نکلنا ہے اسی وقت پہ وہ نکلتے ہیں. مسخر کے معنی اللہ نے وقت مقرر پر انہیں طے کر رکھ دیا، اللہ کے حکم کے وہ تابع ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کل یجری الی اجل مسمی، ہر چیز کو اللہ رب العالمین نے وقت مقرر پر طے کر رکھا ہے. سورج اس کے وقت پر آتا ہے، چاند اس کے وقت پر جاتا ہے، یہ تمام چیزیں ہم دیکھتے ہیں. یدبر الامر، یہ تمام اللہ کے حکم سے ہو رہے ہیں. یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون، یہ اللہ کے فیصلے کے مطابق یہ حکم کو انجام دے رہے ہیں. اگر جو عقل مند ہیں، سمجھدار ہیں اور یقین رکھتے ہیں اپنے پروردگار پر، تو اس میں بہت ساری نشانیاں انہیں ملے گی. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَهُوَ الَّذِي، وہی ہے اللہ، مد الارض، جس نے زمین کو بچھونا بنا دیا. اگر آپ غور کریں گے، دنیا کا میپ دیکھیں گے تو زمین آپ کو گول نظر آئے گی، لیکن اس کے باوجود، یہ دنیا گول ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کہتا ہے بچھونا ہم نے بنا دیا. ذرا برابر بھی انسان کو تکلیف نہیں ہوتی.
بچھونا کہا اللہ رب العالمین نے، وجعل فیہا رواسیا، اس میں پہاڑ بنائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، وہ حدیث پہ ہمیشہ ہمارے مد نظر ہونا چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ زمین کو پیدا کیا، زمین کانپ رہی تھی، ہل رہی تھی، اللہ رب العالمین نے اس کو میخ کے طور پر اس کے ہلنے کو روکنے کے لیے اللہ نے پہاڑ میخ جیسا بنایا۔ اور جب یہ میخ بنائے گئے تو فرشتوں نے دیکھا کہ یہ پہاڑ جیسی بڑی مخلوق، جو دنیا کی سب سے بڑی مخلوقات میں اس کا شمار ہوتا ہے، تو فرشتوں کو تعجب ہوا۔ تو ان لوگوں نے کہا اے پروردگارہ، اس سے بھی کوئی زیادہ نرم چیز ہے، یعنی اس کو کوئی کاٹنے والی کوئی چیز ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے کہا لوہا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں، فرشتے سوال کرتے ہیں، یہ لوہے کو دیکھنے کے بعد کیا اس کو بھی کوئی چیز گلا سکتی ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے کہا آگ ہے۔ تو اس کے بعد فرشتے پوچھتے ہیں آگ کو دیکھنے کے بعد یعنی اس کو ختم کرنے والی کوئی چیز ہے؟ اللہ رب العالمین نے کہا پانی ہے۔ پانی کو دیکھنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اے پروردگارہ، پانی سے بھی کوئی بڑی اہمیت کی چیز ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے کہا ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد فرشتے کہتے ہیں اے پروردگارہ، ہوا سے بھی کوئی زیادہ اہمیت کے حامل ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے کہا وہ بندے کا صدقہ جو ایک ہاتھ سے اللہ کی راہ میں خیرات کرتا ہے تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہیں ہوتی۔ ہوا پر اگر آپ غور کریں گے، ہوا ہم سے گزرتی ہے، ایک جانب سے گزری تو دوسرے کو لگتے ہوئے گزر جاتی ہے، لیکن یہ صدقے کے تعلق سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے، اللہ رب العالمین نے جو کہا، جب بندہ اللہ کی راہ میں خیرات کیا تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہیں ہوتی، مگر یہ ہوا سے بھی زیادہ یہ اللہ رب العالمین کے پاس اہمیت کے حامل ہے۔ یہ صدقہ جو ہم چھپا کر دیتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے اس آیت میں کہا والانہار، اور اللہ نے اس زمین میں نہریں بنائے، ومن کل ثمرات، اور بہت سارے پھل بنائے، اور اللہ نے ہر چیز کو جوڑے دار بنایا۔ یہ اللہ رب العالمین کی قدرت دیکھیے، ہر چیز کا جوڑا آپ کو ملے گا، مرد کا جوڑا عورت ہے، آسمان کا جوڑا زمین ہے، حتیٰ کہ ستاروں کے جوڑے اللہ رب العالمین نے بیان کیے ہیں۔ ان فی ذلک لآیات، یقیناً اس میں بہت سارے نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اگر انسان اس کائنات کی ہر مخلوق پر غور کریں گے تو دل خود بخود گواہی دے گا کہ ان کو پیدا کرنے والا اللہ رب العالمین ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور پیدا کرنے والا ہو نہیں سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین ان مضامین میں یہ بھی کہتا ہے، ذرا غور کرو، عالم الغیب، اللہ وہ ہے، اللہ یعلم ما یحمل کل انثی، جو مائیں اپنے پیٹوں میں بچوں کو اٹھائے ہوئے ہیں، اللہ ہی جانتا ہے کہ اس میں کیا چیز بڑھانا ہے، کیا چیز گھٹانا ہے۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ ان کے پیٹ کو جیسا اللہ بڑھاتا ہے، اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کیسے گھٹاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین، آپ غور کر دیکھیے، جو بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اس کا رزق کا انتظام اللہ نے کیسے کیا، اللہ ہی زیادہ جانتا ہے۔ وہ خون جو انسان اس کو نفیس سمجھتا ہے، گندا سمجھتا ہے، نجس سمجھتا ہے، وہ خون بندے کے لیے اس ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے اس کے غذا کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اللہ کی قدرت دیکھیے کیسے طریقے سے اللہ رب العالمین نے اس بچے کے رزق کا انتظام کیا۔ ماں کے پیٹ میں بھی اللہ رب العالمین نے رزق کا انتظام کر رکھا ہے۔ یہی باتیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے یعلم الغیب، اللہ غیب کی باتوں کو جانتا ہے۔ ماں کے پیٹوں میں کیا ہے، کیسے بڑھ رہے ہیں، کیسے بڑھوتری ہو رہی ہے، کیسے نشو و نما ہو رہی ہے، اس کے بارے میں اللہ ہی زیادہ جانتا ہے۔ والشہادہ، اور اللہ وہ چیزیں جو ظاہر ہے اس کو بھی جانتا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، بلند ہے۔ اور ایک بات اللہ رب العالمین ایک اہم بات اس سورے میں بتایا ہے، ایک قوم کے تعلق سے، ہمارے حالتوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم، اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ قوم خود کو بدلنا نہ چاہے۔ ہم اگر اپنے آپ کو بدلنے کا ارادہ نہیں کرتے ہیں تو یقین مانیے جب تک ارادہ نہیں ہوگا اللہ بدلے گا نہیں۔ اگر ہم ارادہ کر لیں، عزم کر لیں، یقین مانیے ارادے اور عزم کے مطابق فیصلے ہمارے ہوتے ہیں۔ ایک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول آئے، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ قبول کرنے کی تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا، کیونکہ مال غنیمت جمع ہوا تھا، اسی وقت جنگ ہوئی تھی، اور جنگ ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کو مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے۔ وہ صحابی رسول آ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اسلام قبول اس لیے نہیں کیا کہ یہ مال سے نوازا جاؤں،
یہ مال مجھے آپ دیجئے، اس لیے میں نے اسلام قبول نہیں کیا، بلکہ میں نے اسلام اس لیے قبول کیا کہ دشمن کا تیر میرے اس سینے پر لگے اور میری جان نکل جائے۔ وہ اشارہ کرتے ہیں اپنے سینے کی طرف، دل کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ بہرحال دوسرا راؤنڈ ہوا دشمن کے ساتھ مقابلے کا، جب دیکھا گیا صحابہ کہتے ہیں بڑے جوش و خروش کے ساتھ وہ لڑتے رہے، دشمنوں کی صفوں کی صف چیرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے، نڈر ہو کر، بے خوف ہو کر، ایسی تلواروں کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے کہ اچانک دشمن کا ایک تیر آیا اور ان کے اس جگہ پر لگا جس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے جسم کو لایا گیا، شہادت ہو گئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تیر کو دیکھتے ہوئے کہا، جب بندہ جس چیز کا ارادہ کر دیتا ہے اللہ رب العالمین اس کے مطابق اس کا فیصلہ کرتا ہے۔ تو جب تک ہم سمجھنے کے، سدھرنے کے خیالات ہمارے دل میں عزم و ارادہ نہیں ہوگا، جب تک اللہ رب العالمین سدھارے گا نہیں، سنوارے گا نہیں۔ اللہ تعالیٰ یہی بات کہتا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم، اللہ قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلے گا جب تک کہ لوگ خود عزم نہ کر لیں، ارادہ نہ کر لیں۔ تو ضروری ہے کہ جب کبھی ہمارے دلوں میں خیالات آئے تو پورے پختگی کے ساتھ، عزم کے ساتھ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین یہ بھی کہتا ہے دعا اللہ رب العالمین کی عبادت ہے، یہ دعا صرف اور صرف اللہ ہی سے مانگنا چاہیے۔ اگر کوئی بندہ اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت یہ دعا مانگتا ہے، دوسروں سے مانگتا ہے، تو وہ شرک کر بیٹھتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا لہو دعوت الحق، دعا کا حق صرف اور صرف اللہ سے ہے۔ اب غور کر دیکھو، اگر ہم جس نے ہمیں پالا ہے، پوسا ہے، ہمارے والدین ہیں، ہمیں پال رہے ہیں، پوس رہے ہیں، ہم جو چھوٹے تھے ہمیں پال کر بڑا کیے، اگر ہمارے والد کو ہم یہ کہیں کہ آپ ہمارے والد نہیں ہیں، کتنا غصہ نہیں آئے گا؟ کتنا غصہ نہیں آئے گا والد کو؟ آپ کو گھر سے بے گھر کر دیا جائے گا، آپ کو وراثت سے نکال دیا جائے گا۔ والد کو والد نہیں مانیں گے تو ایک انسان کیا یہ معاملہ ہے؟ تو وہ تو رب العالمین ہے جس نے ہمیں پالا ہے، پوسا ہے، ہماری ہر حالت سے واقف ہے۔ اگر ہم اللہ جس نے ہمیں پیدا کیا اس سے بغاوت کرتے ہوئے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے علاوہ دوسروں کو شریک کریں گے، اللہ کے علاوہ دوسروں سے مانگیں گے، تو اللہ کتنا ناراض نہیں ہوتا۔ تو ایسی صورت میں ہمیں چاہیے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا اسی سے ہم دعا کریں۔ تو اللہ رب العالمین اس سورہ رعد میں یہ کہتا ہے دعا کا حق اللہ ہی سے ہے، اللہ ہی سے تمہیں مانگنا چاہیے۔ والذین یدعون من دونہ، وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں، لا یستجیبون لہم، تو وہ لوگ ذرا برابر بھی ان کی دعاؤں کو نہیں سنتے ہیں۔ کئی ایک مثالیں ہیں ہمارے سامنے، وہ پتھر ہے، وہ مورتیاں ہیں، کیسے سن پائیں گے؟ ابراہیم علیہ السلام کی مثال دیکھیے، بار بار قوم کو سمجھائے کہ ایسی چیزوں کی تم کیوں پوجا کرتے ہو جو سن نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، ان کے سامنے کھانا رکھا گیا، کھانا نہیں کھاتے ہیں، کیسے وہ تمہاری سنتے ہیں؟ لیکن قوم اندھی ہوتی ہے، جب وہ عبادتوں میں جب اندھے بن جاتے ہیں، غیر اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، کسی کی نہیں سنتے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین یہ بات بھی کہتا ہے سورہ رعد میں کہ کائنات کی ہر چیز بلکہ ان کے تمام سایہ، چیز کا سایہ وہ اللہ رب العالمین کے لیے سجدہ کر رہا ہے۔ کتنی عظیم آیت ہے، دیکھیے آپ، وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ، کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے دنیا کی تمام مخلوقات جو آسمان میں ہیں، جو زمین میں ہیں، اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں، خوشی ناخوشی اللہ کے لیے سجدے میں گرے ہوئے ہیں۔ وَظِلَالُهُمْ، اور ان کے سائے، انسان کا سایہ یا ہر چیز کا سایہ ہوتا ہے، وہ تمام سائے اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں، صبح و شام اللہ کے لیے سجدہ کر رہے ہیں۔ تم عبادت کرو کہ نہ کرو، مطلب یہ ہے کہ تم عبادت کرو کہ نہ کرو، لیکن اللہ نے ایسی مخلوقات کو طے کر رکھا ہے، بنا کر رکھا ہے، جو اللہ کی تسبیح، اللہ رب العالمین کے لیے سجدہ کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین رزق کے تعلق سے بھی بیان کرتا ہے۔ سورہ رعد میں اللہ نے کہا اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کہ اللہ جسے چاہتا ہے رزق میں کشادگی عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ ایک بندے مومن کو یہی ایمان ہونا چاہیے، اگر خوشحالی آئے تو اللہ کا شکر، اگر
خوشحالی قحط سالی آئے تو صبر ہونا چاہیے، شکوے شکایتیں بندے مومن کے زبان پر نہیں ہونا چاہیے، صبر کا معاملہ ہونا چاہیے۔ یہ فیصلے اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہیں، جسے چاہتا ہے اللہ خوب نوازتا ہے، جسے چاہتا ہے اللہ رب العالمین ان چیزوں کو چھین لیتا ہے یا کم چیزوں سے نوازتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کچھ دیتا ہے تو وہ دنیا کے معاملے میں خوش ہونے لگتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے یاد رکھو یہ دنیا کی جو چیزیں اللہ دیتا ہے تھوڑی دیر کے لیے فائدہ ہے، لیکن آخرت میں جو اللہ دے گا وہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ یہ بات اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا مومنانہ صفات ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے مومن کی صفت یہ ہے کہ جب وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں تو ان کے دل مطمئن ہوتے ہیں۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، کہ مومن ان کے دل مطمئن ہوتے ہیں، اطمینان بخش ہوتے ہیں اللہ کے ذکر سے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو اللہ کے ذکر سے دلوں کا اطمینان ہے۔ ہم ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، یقین مانو تمام مصائب مشکلات کا حل آپ کو اللہ کے ذکر میں، جتنا اللہ کو یاد رکھو گے اللہ ہمیں یاد رکھے گا۔ اذکرونی اذکرکم، تم اللہ کو یاد کرو اللہ تمہیں یاد رکھے گا۔ شرط یہ ہے کہ خلوص نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا ہے۔ اللہ کو یاد رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہماری زندگی ہے وہ زندگی کے جو اعمال ہم کرتے ہیں اس ٹائم پر اس کام کو انجام دے، اللہ کی تسبیح بیان کریں۔ جیسے کہ ہم کھانے پر بیٹھے ہوئے ہیں، کھانے کے آداب ہیں کہ اگر ہم کھانے کی ابتدا کر رہے ہیں بسم اللہ پڑھیے، یہ اللہ کا ذکر ہو گیا، یہ اللہ کا ذکر ہو گیا۔ کھانے کے بعد دعا پڑھ لیے تو یہ بھی اللہ کا ذکر ہو گیا، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوت، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے بغیر کسی طاقت اور قوت کی روزی مجھے عطا کی، اور اسی کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں رزق نوازا ہے۔ یہ اللہ کی تسبیح ہے، بڑائی کبریائی ہے۔ ایسا نہیں کہ بندے مومن خصوصی طور پر بیٹھیں جیسا کہ آج کل ماحول بنا ہوا ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرنے کے لیے، ذکر کرنے کے لیے ایک مجموعہ بیٹھ جاتا ہے، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، ایسی تسبیح بیان ہے، وہ پڑھتے پڑھتے اس حد تک پہنچا ہو تک پہنچ جاتے ہیں۔ ایسا ذکر نہیں، ذکر کا مطلب صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کے پھر صبح تک بندے مومن ہمیشہ اللہ کو یاد رکھیں۔ جو وقت کی دعا بتائی گئی اس دعا کے وقت وہ پڑھ لیں، وہی سب سے بڑا ذکر ہے اللہ رب العالمین کا۔ اور جن کی زندگیاں ایسے گزرتی ہے، اللہ کے ذکر سے گزرتی ہے، یقین مانیے دل مطمئن رہتا ہے۔ مصائب آئیں گے، مشکلات آئیں گے، کئی الجھنیں آئیں گے زندگی میں، لیکن اس کے باوجود بندے مومن کا دل کبھی گھبراتا نہیں، کبھی کانپتا نہیں، بلکہ وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، یقین کی کیفیت اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سورہ رعد کا مضامین ختم ہوئے، اس کے بعد جو سورہ ہے سورہ ابراہیم ہے۔ تو پتہ چلا سورہ رعد میں اللہ رب العالمین نے اپنے مخلوقات کی نشانیاں بتائے تاکہ بندہ عبرت حاصل کرے اور نصیحت حاصل کرے ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے۔ اور بندے مومن کو یہی چاہیے کہ وہ ہمیشہ اس کائنات کی بنائی ہوئی چیزوں پر غور و فکر کریں، اور خصوصی طور پر آسمان، زمین، یہ چیزیں جو اللہ نے ہمارے نفس میں، ہمارے جانوں میں جو چیزیں اللہ کی نشانیاں ہیں، وہ تمام چیزوں پر غور کریں گے تو خود بخود اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ اس کے بعد سورہ ابراہیم ہے۔ سورہ ابراہیم علیہ السلام کے نام سے یہ سورہ رکھا گیا کیونکہ اس میں ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعاؤں کا تذکرہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کے وقت انہوں نے جو گڑ گڑاتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے جو دعائیں کی، وہ دعاؤں کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے۔ اس سورت کی ابتدا میں اگر آپ دیکھیں گے ایک بہت بڑا مضمون اللہ رب العالمین ان موضوعات میں ایک اہم مضمون بتایا جو ہماری زندگیوں میں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، یاد کرو اس وقت کو، یاد رکھو اس چیز کو کہ تمہارے پروردگار کا تم پر یہ حکم ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ کرے گا، اور اگر تم اللہ کے ناشکر بن جاؤ گے تو یاد رکھو اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ شکر گزاری
یقیناً یہ بہت بڑی صفت ہے، اہل ایمان کی صفت ہے۔ شکر یہ بندے مومن کو ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ نعمت کا شکر ادا کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ یہ جو نعمت اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کیا وہ منعم حقیقی کی طرف منسوب کرے۔ جو بھی ہماری زندگی میں اللہ نے نعمت سے نوازا وہ اللہ کی طرف منسوب کرنا، یہ سب سے اہم شکر گزاری ہے۔ اللہ نے جو بھی ہمیں نوازا ہے اللہ کی طرف منسوب کریں۔ مغرور ہے وہ انسان، متکبر ہے انسان جو مغرور ہے، تکبر میں پڑا ہوا ہے، جو یہ کہتا ہے کہ یہ سب میرے کمال سے ہے، میرے علم سے ہے۔ اللہ رب العالمین نے دو بندوں کا ذکر کیا، سلیمان علیہ السلام اور قارون کا۔ سلیمان علیہ السلام کا معاملہ یہ ہے کہ بہت ساری اللہ رب العالمین نے ان کے ہاتھوں میں قدرت کی نشانیاں دی، بہت ساری اللہ رب العالمین نے انہیں نعمتوں سے نوازا۔ ہواؤں پر وہ قادر تھے، جس سے چاہے جہاں چاہے ہواؤں کو پھیر سکتے تھے۔ جنات و شیاطین، جنات ان کی خدمت میں لگے ہوئے تھے۔ ایسے بہت ساری پرندوں کی بولی وہ جانا کرتے تھے، جانوروں کی بولی وہ جانتے تھے۔ ایسے اللہ رب العالمین نے بہت ساری نعمتوں سے سلیمان علیہ السلام کو نوازا۔ سلیمان علیہ السلام کا معاملہ دیکھیے، وہ اللہ کا شکر کیسے ادا کر رہے ہیں۔ یہ تمام نعمتوں کا اظہار کرتے ہوئے کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے پروردگار کے فضل سے ہے۔ یہی حقیقت میں بندے مومن کا کردار ہوتا۔ اور جو ناشکرا ہوتا ہے اس کا معاملہ دیکھیے آپ، جب وہ اللہ رب العالمین نے قارون کو خزانوں سے نوازا، ایسے خزانے جس کی چابیاں اٹھانے کے لیے ایک بڑی جماعت کی ضرورت پڑا کرتی تھی، لوگوں نے اس سے کہا احسن کما احسن اللہ الیک، جیسے اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے، نعمتوں سے نوازا ہے، اس نعمتوں کو خرچ کر غریبوں میں بانٹ۔ تو اس نے کہا کہ یہ تمام چیزیں میری محنت سے ہیں، میرے علم سے ہے۔ نتیجہ کیا ہوا ناشکری کا؟ اللہ رب العالمین نے زمین میں دھسا دیا، اور زمین میں دھسانے کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ باعث عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو ناشکری کرتے ہیں اللہ رب العالمین کی نعمت پر۔ تو یہ نعمت کے سلسلے میں یہ بات یاد بھی رکھیے کہ یہ نعمت کا اظہار بھی ہونا چاہیے۔ جب اللہ نعمت سے نوازتا ہے تو اس نعمت کو اظہار کریں، اور یہ یاد رکھیے کہ یہ نعمت کے بارے میں سوال ہوگا۔ اس کا صحیح استعمال ہی حقیقی معنوں میں نعمت پر شکر گزاری ہے۔ شکر گزاری کے 3 طریقے ہیں کہ ہم اپنی زبان سے شکر ادا کریں، دل سے شکر ادا کریں، جوارح سے شکر ادا کریں۔ دل سے شکر گزاری کا مطلب یہ ہے کہ دل میں یہ ہمیشہ یہ خیال ہو یہ اللہ کی جانب سے دی ہوئی نعمت ہے اور اللہ ہی اس پر قادر ہے، کبھی بھی اللہ چھین سکتا ہے، لے سکتا ہے۔ جب تک اللہ دیا میں راضی ہوں، جب چھین لے گا میں صبر کروں گا، یہ جو ہے دل میں خیال ہو۔ دوسرا زبان پر شکر گزاری کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ جو بھی چیز اللہ نے ہمیں نوازا ھذا من فضل ربی، یہ اللہ رب العالمین کے فضل سے اللہ نے مجھے عطا کیا۔ غرور و تکبر کی صفت نہیں ہونا چاہیے، گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے، کہ یہ سوچ نہیں ہونا چاہیے سو میں محنت سے کما رہا ہوں۔ یہ سوچ آئے گی تو قارون کے جیسا تباہ و برباد ہو جائے گا۔ تیسری چیز جوارح سے، اللہ رب العالمین نے جو چیزیں دیا ہے اس کا اظہار بھی ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے مال سے نوازا، اس کے باوجود کنجوسی کا یہ عالم ہے کہ اس کا اظہار ہی نہیں ہوتا ہے۔ ایسے پھٹے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ایسا مناسب نہیں ہے، بلکہ اس کا اظہار بھی ہونا چاہیے۔ یہ جو ہے بندے کی کیفیت ہونی چاہیے، شکر گزاری کی یہ صفت ہے۔ شکر یہ اللہ رب العالمین کو یہ وہ عبادت ہے جو اللہ رب العالمین نے اپنی عبادتوں کے ساتھ جوڑا ہے۔ اگر یہ شکر گزاری اللہ کے علاوہ غیر اللہ پر ہوگی تو ایسی صورت میں یہ شکر کرنا شرک تک انسان کو پہنچا دیتا ہے۔ اللہ نے انسان کو بہت سارے نعمتوں سے نوازا ہے، اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ دیا ہے کہ ہم شمار نہیں کر سکتے۔ خود اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کہتا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اللہ نے تمہیں اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، اگر تم شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے ہو، گننا چاہو تو گن نہیں سکتے ہو۔ عقل مند انسان وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ اس کی زبان پر شکر گزاری ہوتی ہے۔ اگر آپ قرآن مجید پڑھیں گے اللہ رب العالمین نے لقمان علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ وہ نبی نہیں تھے، لیکن وہاں پر اللہ رب العالمین لقمان علیہ السلام کے تعلق سے کہتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، اللہ نے لقمان علیہ السلام کو حکمت سے نوازا، ان اشکر للہ، کہ وہ اللہ کا
کا شکر ادا کرے۔ وَمَن يَشْكُرُ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ نَفْسِهِ، جو شکر ادا کرتا ہے اسے خود اس کے شکر کا فائدہ ہوگا، وہ اپنے لیے شکر گزاری اس کے فوائد ہوں گے۔ وَمَن كَفَرَ، یاد رکھو جو ناشکری کرے گا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، بے شک اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، حمد و ثنا والا ہے۔ شکر گزاری ایک عبادت ہے، یاد رکھیے جیسا نماز عبادت ہے، جیسے صدقہ عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، ویسے شکر گزاری اللہ رب العالمین کی عبادت ہے۔ اگر آپ قرآن پڑھیں گے اللہ نے عبادت کے ساتھ جوڑ کر رکھا ہے۔ سورہ بقرہ میں دیکھیے آپ، وَاشْكُرُ لِلَّهِ، تم شکر گزاری کرو اللہ کی، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ شکر گزاری کرنا در حقیقت اللہ رب العالمین کی عبادت ہے۔ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اللہ کی عبادت کرو اور اس کی شکر گزاری کرو اور اسی کی طرف تمہیں لوٹنا ہے۔ ذکر، یقیناً یہ جو ذکر ہے یہ ذکر اظہار شکر کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ نے ذکر کے ساتھ شکر کو جوڑ کر رکھا۔ وَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ وَاشْكُرُوا لِي، اور جب تم اللہ کو یاد کرتے ہو تو در حقیقت تم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہو۔ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُوا، اللہ کا شکر ادا کرو، ناشکری نہ کرو۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف بتائے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام وہ نبی ہیں، جو وہ بندے ہیں جو ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا انہ کان عبدا شکورا، کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہے جو ایسے بندے ہیں جو ہمیشہ شکر گزاری میں اپنی زندگی گزارا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے کہا گیا شاکرا لانعمہ، کہ ابراہیم وہ ہیں جو اللہ کی نعمتوں کا ہمیشہ شکر ادا کرتے ہیں، اللہ نے انہیں چن لیا ہے اور سیدھے راستے کی ہدایت اللہ نے دی ہے۔ آل داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کے تعلق سے کہا گیا کہ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد سے مخاطب ہو کر اللہ نے کہا اعملوا آل داؤد، اے آل داؤد کے خاندان والو نیک عمل کرو، شکر گزاری کرو، اور بہت سارے بندے ایسے ہیں جو ناشکری کرتے ہیں۔ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے جیسا کہ میں نے کہا وہ ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کیا کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آزمائشوں میں گھرے ہوئے ہیں، فرعون نافرمانی کر رہا ہے اور یہاں بنی اسرائیل حد سے زیادہ تجاوز کر رہے ہیں، کئی سوالات پر کئی سوالات، اور نبی کی بات نہیں سن رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی کیفیت اللہ نے کہا وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، موسیٰ وہ ہیں جو شکر گزاری ادا کیا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بھی یہی تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ شکر گزاری میں رہا کرتے تھے۔ اب غور کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عبادت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں میں اٹھ کر ٹھہرا کرتے تھے، پاؤں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سوجن آ جایا کرتی تھی۔ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عبادت جبکہ آپ کے پچھلے اور آگے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، اس کے باوجود یہ عبادت کی کیفیت اس قدر ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو نبی کی کیفیت یہی ہوتی ہے، اور یہی بندے مومن کی صفت ہوتی ہے کہ بندے مومن ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہتا ہے۔ شکر گزاری اگر ہمارے اندر آ جائیں تو اس کے بہت سارے فوائد ہماری زندگی میں آپ دیکھیں گے۔ سب سے پہلی چیز آخرت میں کامیابی ہوگی اور ساتھ ہی ساتھ نعمتوں میں اضافہ ہوگا۔ اللہ نے جو بھی نعمت عطا کی اس کا صحیح استعمال کر لو اور زبان سے اس کا اللہ کا اقرار کرو کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے، یقین مانو اللہ رب العالمین اس نعمتوں میں اور اضافہ کرے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے من شکر فانما یشکر نفسی، جس نے شکر ادا کیا اس نے اپنا ہی فائدہ کر لیا، اس کی نعمتوں میں اور اضافہ ہوگا۔ ومن کفر، جس نے ناشکری کی، یاد رکھیں اللہ بے نیاز کریم ہے، اور اللہ رب العالمین کی رضامندی اس بندے کو حاصل ہوتی ہے جو بندے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَاهُ لَكُمْ، اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے اللہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ شکر کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے شکر کرنے والے بندوں کو اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ آل عمران میں کہتا ہے وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اللہ تعالیٰ شکر کرنے والے بندوں کو بہترین اجر سے نوازے گا۔ شکر کرنے والے یہ دنیا اور آخرت
آخرت میں اللہ کے عذاب سے یہ دور ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے لوط علیہ السلام کے تعلق سے کہا انا ارسلنا علیہم حاصبہ، یقیناً ہم نے ان کے پاس عذاب کو بھیجا الا آل لوط، لیکن بچ کون گئے؟ کیونکہ لوط علیہ السلام کے خاندان والے، ہم نے انہیں نجات دی کیونکہ وہ بندے وہ تھے جو اللہ کی نعمتوں کا شکر گزاری کیا کرتے تھے۔ ناشکری، یقین مانیے جو بندے ناشکری ادا کرتے ہیں اللہ رب العالمین کے عذاب کے مستحق بن جاتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے قارون کے سلسلے میں آپ کو بتایا کہ قارون وہ ہے جس نے ناشکری کی، اللہ نے اسے ایسے عذاب میں مبتلا کیا، رہتی قیامت تک کے لیے وہ باعث عبرت بن گیا۔ لوگ اسے جب کبھی یاد کرتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ کا ناشکرا بندہ تھا، اس لیے اللہ نے اسے زمین میں خزانہ سمیت دھسا دیا۔ تو اگر ناشکری ہوگی تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین اس میں عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے، ان نعمتوں کو چھین لیتا ہے۔ اسی طریقے سے ناشکری کی یہ جو عادت ہے عموماً خواتین میں زیادہ پائی جاتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے تعلق سے خصوصی طور پر کہا کہ تم زیادہ اپنے شوہروں کی ناشکری ادا کرتے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم صدقہ کرو، خیرات کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اگرچہ کہ زیورات ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ میں تمہیں جہنم میں سب سے زیادہ دیکھ رہا ہوں۔ تو خواتین نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہنم میں ہم سب سے زیادہ کیا وجہ ہے؟ فبما یا رسول اللہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو گناہ تمہارے ایسے ہیں جس کے سبب تم جہنم میں زیادہ جاؤ گے۔ تو تکثرن اللعنہ، تمہاری زبانوں پر لعن و طعن زیادہ ہوتا ہے، جب گفتگو کرتے ہو، جب جھگڑے پہ آتے ہو لعن و طعن بکنے لگو گے۔ اور دوسری چیز تکفرن العشیر، اپنے شوہروں کی ناشکری کرتے ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ شوہر اس کی پوری طریقے سے خیال رکھتا ہے، کچھ کوتاہی ہو جاتی ہے تو وہ یہ کہہ بیٹھتے ہیں کہ تم نے ہماری زندگی میں کیا ہی کیا ہے۔ تو یہ معاملہ جو ہے عورتوں میں زیادہ ناشکری کا ہے، اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم بچنا چاہتے ہو یہ ناشکری سے تو صدقہ خیرات کرو، اللہ تعالیٰ یہ ناشکری جو تمہارے اندر ہے اس کو کور کرے گا، اس کو ڈھانپ دے گا صدقہ و خیرات سے۔ اسی طریقے سے ناشکری اگر کریں گے نعمتیں چھین لی جائیں گے۔ وہ تین اشخاص کا واقعہ بڑا مشہور ہے جو آپ جانتے ہیں۔ اللہ نے ایک انسان جو کوڑا تھا اونٹوں سے نوازا جب اس نے دعا کی، اور ایک گنجا تھا جس کو اللہ رب العالمین نے گایوں سے نوازا، اور ایک اندھا تھا جس کو اللہ نے بکریوں سے نوازا۔ جب یہ دونوں افراد، جس کو اونٹوں سے نوازا گیا تھا، جس کو گایوں سے نوازا گیا تھا، ان لوگوں نے یہ کہا یہ نعمتیں جو ہیں یہ تمام کی تمام ہماری محنتوں سے ہیں، تو وہ تمام چیزیں چھین لی گئی۔ اللہ فرشتے کو انسانی شکل میں وہاں بھیجا تھا، وہ غریب بن کر آیا اور پوچھنے لگا، تو ایک وہ جس کو بکریوں سے نوازا تھا اللہ رب العالمین، اس نے کہا ہاں یہ چیزیں تمام اللہ کی جانب سے مجھے عطا کی گئی ہیں، یہ تمام بکریاں ہیں، اس میں سے جو پسند ہے تمہیں وہ لے جا سکتے ہو، وہ جو چاہے تم لے سکتے ہو۔ اس پر وہ دعائیں دیتے ہوئے، اس کی بقا اور کثرت کی دعائیں کرتے ہوئے وہ فرشتہ گزر جاتا ہے۔ اسی طریقے سے شکر گزاری کے تعلق سے ہمیشہ ہی ہمیں یہ یاد رکھنے چاہیے کہ اللہ رب العالمین سے ہم دعائیں کرتے رہیں شکر کے سلسلے میں۔ اگر ہم دعائیں دیکھیں گے اللہ کی توفیق سے ہی یہ شکر گزاری کی کیفیت پیدا ہو سکتی ہیں۔ بڑی جامع دعائیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ ان دعاؤں میں ایک دعا ہمیشہ بندے مومن یہ دعائیں کرتے رہنا چاہیے، اللہم جعلنی شکورا، اے اللہ مجھے شکر گزار بندہ بنا دے، وجعلنی صبورا، اے پروردگارہ مجھے صبر کرنے والا بندہ بنا دے، وجعلنی فی عین صغیرہ، اے پروردگارہ مجھے میرے نظروں میں چھوٹا بنا دے، وفی عین الناس کبیرہ، اور لوگوں کی نظروں میں مجھے بڑا بنا دے۔ کتنی جامع دعا ہے۔ پہلے ہم شکر گزاری اللہ سے مانگ رہے ہیں، پھر صبر اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، پھر ساتھ ہی ساتھ اے اللہ میرے نظروں میں مجھے چھوٹا رکھ اور لوگوں کی نظروں میں مجھے بڑا رکھ۔ کتنی بڑی کیفیت ہے۔ میرا اور آپ کا معاملہ ایسا ہے کہ ہم اپنی نظروں میں بڑے ہیں، اپنے آپ میں اس قدر مگن ہیں کہ غرور و تکبر کی انتہا نہیں، ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، اور لوگوں کی نظروں میں ہم چھوٹے ہیں، جبکہ لوگ ہمیں حقارت سے دیکھتے ہیں، ہمیں کچھ اور سمجھتے ہیں، معاملہ کچھ اور ہے۔ یہ دعا ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم اپنی نظروں میں کم رکھیں۔ لوگ ہمارے تعلق سے جب یہ صفت آ جائے گی کہ ہم اپنے آپ کو حقیر سمجھیں گے، کم تر سمجھیں گے، تو یقین مانیے لوگوں کی نظروں میں وہ انسان بڑا ہونے لگتا ہے۔ اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دعاؤں کا اہتمام ہمیں کرنا چاہیے۔
اور ایک دعا بڑی جامع دعا ہے. آپ دیکھیے شکر گزاری کی کتنی بڑی اہمیت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد جو دعائیں کیا کرتے تھے, جو ذکر کیا کرتے تھے, ان میں ایک دعا ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادک, اے پروردگارا. یہ دعا ہم سب کو یاد ہے, لیکن معنی مطلب سمجھ کے دعا کیجئے. ایسا معنی سمجھ جائیں گے تو ضرور مانیے یہ دعائیں شرف قبولیت سے نوازی جاتی ہیں. ربی اعنی, اے پروردگارا مجھے میری مدد کر, تیرے ذکر میں کر سکوں. تو میری مدد کر کہ میں تیرا ذکر کر سکوں. واشکرنی, اور تیرا شکر ادا کروں. اللہ کی توفیق کے بغیر بندے کو یہ چیز نصیب نہیں ہوتی. شکر گزاری کی صفت اللہ ہی دینے والا ہے, اور یہ توفیق اللہ ہی سے ہمیں مانگنا چاہیے. وحسن عبادک, اے اللہ میری عبادت کو اتنا حسین بنا دے, خوبصورت بنا دے جس سے تو قبول کر لے. اور ایک دعا ہے ربی جعلنی لک شاکرا لک, اے پروردگارا مجھے ایسا بنا دے کہ میں تیرا شکر گزار بندہ بن جاؤں. وذاکرا لک, اور تیرا ذکر کرتے رہوں. راہبا لک, اے اللہ تیرے طرف گرنے والا مر مٹنے والا مجھے بنا دے. مطوعا لک, اے اللہ تیری اطاعت و فرما برداری میں زندگی گزار دوں. ایسی دعائیں اگر آپ دیکھیں گے تو ان دعاؤں میں بھی ہمیں سکھایا گیا کہ ہم کثرت سے اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگیں. تو یہاں پر سورہ ابراہیم میں اللہ رب العالمین نے اس مضمون کو بتایا, جس کو میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا, تاکہ ہمارے اندر یہ شکر گزاری کی کیفیت ہونی چاہیے. ورنہ ہماری زبانوں پر اگر ہم دیکھیں گے شکوے شکایتوں کا یہ معاملہ ہے کہ جس کسی کو ہم دیکھتے ہیں جو ہم سے برتر ہے تو اللہ رب العالمین سے شکوے شکایتیں کر بیٹھتے ہیں, اور یہ کہتے ہیں اللہ نے اسے اتنا نواز دیا, اللہ نے اسے خوب نوازا اور ہمیں کچھ نہیں دے رہا ہے. یہ اللہ رب العالمین سے شکوے شکایتیں یہ ہرگز درست نہیں ہے. جیسا کہ اس سے پہلے کے دروس میں نے یہ بھی بتایا, ہماری کیفیت ایسی ہونا چاہیے دنیا کے معاملے میں کہ ہم اپنے سے کم تر کو دیکھیں. جب کم تر کو دیکھیں گے خود بخود ہمارے اندر شکر گزاری کی صفت پیدا ہوگی. اگر اللہ رب العالمین نے ہمیں 2 پاؤں سے نوازا ہے, 2 پاؤں سے نوازا, یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اور یہ شکر گزاری اس وقت پیدا ہوگی جب ہم اپنے سے کم تر لوگوں کو دیکھیں. ان لوگوں کو دیکھو جو پاؤں سے محروم ہیں, پاؤں سے محروم ہیں. ہمارے استاد محترم ایک بہت اچھا واقعہ بیان کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ کسی وجہ سے انہیں دلی جانا ہوا. دلی جانے کے بعد وہ دلی میں جامع مسجد میں انہیں نماز پڑھنے کا موقع ملا, تو کسی چور نے ان کی چپل چرا لی. جب وہ باہر نکلے تو گرمی کی شدت تھی, پاؤں جل رہے تھے. جب انہوں نے دیکھا کہ چپل وہاں نہیں ہے تو دل سے شکوے شکایتیں کرنے لگے کہ یہ جو ہے کس نے چرا لیا. لیکن جب سیڑھیاں اتر رہے تھے تو انہوں نے ایک انسان کو دیکھا جو ایک پاؤں پر کھڑا ہوا ہے, سخت گرمی میں اپنے آپ کو اچھال رہا ہے, رکھ رہا ہے. یہ کیفیت اس کے اندر. جیسا انہوں نے اس کو دیکھا فوراً پلٹ گئے مسجد کی طرف اور 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھتے ہوئے کہتے ہیں پروردگارا میری چپل گئی ہے لیکن میرے پاؤں تو سلامت رکھے ہیں, میرے پاؤں تو نے سلامت رکھا ہے. تو اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھو تو خود بخود شکر گزاری کی کیفیت پیدا ہوتی. اگر اپنے سے بڑھ کے لوگوں کو دیکھیں گے تو ناشکری کی صفت پیدا ہوگی. اگر آپ کے پاس 2 پاؤں ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں ان لوگوں کو جو 4 ویلر میں گھوم رہے ہیں, اے سی میں گھوم رہے ہیں, تو خود بخود انسان ناشکرا بن جائے گا. شکوے شکایتیں اس کی زبان پر آئے گی. یہ معاملہ یقیناً بندے مومن کی کیفیت ایسی ہے کہ ہر معاملے میں شکر گزاری. مصائب آئے, مشکلات آئے تو صبر. اللہ رب العالمین کے جو فیصلے ہیں اس پر صبر کرتا ہے. تو یہ مضمون اللہ رب العالمین نے سورہ ابراہیم میں بیان کیا. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سورہ ابراہیم میں ایک اہم موضوع بتایا. اللہ رب العالمین کہتا ہے الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. اللہ کہتا ہے کیا تم نہیں دیکھتے ہو کیسے اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتا ہے. کس چیز کی مثال؟ کلمہ طیب کی مثال. کلمہ طیب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ سب سے پاکیزہ کلمہ ہے جو ہم میں سے ہر ایک کو یاد ہے. اس کی مثال اللہ رب العالمین کہتا ہے یہ ایک کلمہ ایسا کلمہ ہے کہ جس کی جڑیں زمین پر بہت گہری ہیں, اس کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں. اور وفرعها فی السماء, اور اس کی جو شاخیں ہیں آسمان پر پھیلی ہوئی ہیں. اس قدر یہ مضبوط جملہ ہے, اس قدر میں یہ مضبوط جملہ ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کو آپ غور کر دیکھیے کہ یہ جو جملہ ہے, یہ جو کلمہ ہے, ہمارے نزدیک, اللہ کے نزدیک کس قدر اہمیت کے حامل ہے. اللہ رب العالمین کے پاس ایک بندہ آئے گا,
حدیث بطاقہ ہے، آپ نے یہ حدیث کئی مرتبہ سنے ہوں گے، پھر سے ایک مرتبہ یاد دہانی کے طور پر میں پیش کر رہا ہوں۔ ایک بندہ آئے گا، بہت سارے برائیاں اس کے ہوں گے، اس کے دفاتر اس قدر گناہوں سے بھرے ہوئے ہوں گے، 99 دفاتر گناہوں سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ ترازو میں ڈالا جائے گا تو جو دفاتر ہے 99 دفاتر وہاں رہیں گے تو پورے کے پورے گناہوں سے لبریز، گناہوں میں بھرے ہوئے ہیں، جس کا پلڑا گناہوں سے گرا ہوا ہے اور نیکی کا کوئی چیز اس کے دوسرے پلڑے میں نہیں ہے۔ وہ بندہ بڑا شرمندہ ہوگا، اللہ کے سامنے کھڑے ہوگا، اللہ رب العالمین اس سے پوچھیں گے کوئی ایک بھی نیکی نہیں جس کی سبب میں تجھے جنت میں داخل کر دوں۔ وہ کہے گا اے پروردگار مجھے تو کوئی نیکی یاد نہیں آ رہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اسے سوالات کریں گے، پوچھیں گے کیا یہ چیزوں میں نے تجھ پر کوئی زیادتی کی ہے، ظلم و ستم کیا ہے؟ وہ بندہ بڑی عاجزی کے ساتھ کہے گا نہیں پروردگارا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین سے پوچھیں گے کوئی نیکی تو نے کی اپنی زندگی میں؟ وہ کہے گا پروردگارا کوئی نیکی مجھے یاد تو نہیں ہے جس کے سبب میں یہ کہہ سکوں کہ میں نے وہ فلاں نیکی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا ہاں تیری ایک نیکی میں ہمارے پاس موجود ہے۔ پھر اللہ رب العالمین ان دفاتر میں سے ایک بطاقہ نکالے گا، ایک کارڈ نکالے گا، اس کارڈ میں کلمہ شہادہ لکھا ہوا ہوگا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس بطاقے کو اللہ رب العالمین نکال کر دوسرے پلڑے میں ڈالے گا، جو پلڑے میں کچھ نہیں ہے، نیکیوں کا کوئی خزانہ نہیں ہے، لیکن وہاں جب ڈالے گا وہ تمام چیزیں جو گناہ سے بھری ہوئی تھی، جو پلڑا بھاری تھا وہ خفیف بن جائے گا، ہلکا بن جائے گا، اور یہ ایک بطاقہ اس تمام بطاقوں پر بھاری پڑ جائے گا، وہ تمام دفاتر پر بھاری پڑ جائے گا۔ جو کلمہ طیب ہم اقرار کرتے ہیں، جو کلمہ شہادہ ہم اقرار کرتے ہیں، بڑا مضبوط کلمہ ہے، اس کو حقیقی معنوں میں زبان سے، دل سے، جوارے سے کیفیت کے ساتھ ہم اقرار کریں، اس کو مانیں، اپنی زندگی میں لا لیں۔ مر جائیں گے، مٹ جائیں گے، لیکن اللہ کے ساتھ شریک نہ کریں گے، کسی کو شریک نہ کریں گے۔ یہ بندے مومن کی کیفیت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں جلا دیا جائے، ٹکڑے کر دیا جائے، مگر تم شریک نہ کرو، اللہ کے ساتھ شریک نہ کرو۔ اگر اللہ رب العالمین بندہ اگر ڈھیر سارے گناہ لے کر آ جائیں لیکن اس کے پاس اگر شرک نہ ہو تو اللہ کا وعدہ ہے اللہ رب العالمین اسے معاف کرے گا۔ یقیناً توحید کی بڑی اہمیت ہے۔ یہ حقیقت میں کیا ہے؟ کلمہ طیبہ کلمہ توحید ہے، یعنی ایک اللہ کی وحدانیت کا ہم اعلان کرنا ہے۔ اسی کے لیے تو اللہ رب العالمین نے ہم تمام انسانوں کو، جنوں کو پیدا کیا۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں کو، انسانوں کو صرف اور صرف اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ پہلا کلمہ ہے جس کا اقرار اللہ رب العالمین نے عالم ارواح میں لیا۔ عالم ارواح کے تعلق سے گزری ہوئی صورتوں میں ذکر ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں بھیجنے سے پہلے عالم ارواح میں آدم علیہ السلام سے لے کے آخری انسان کی روحوں کو وہاں جمع کیا، اقرار لیا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم تمام نے اقرار کیا کہ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں تو یہ ہمارا رب ہے، ہم تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تم بھول جاؤ گے، اس کو یاد دلانے کے لیے میں فرشتوں کو، میں رسولوں کو بھیجتا رہوں گا۔ تو اللہ رب العالمین نے عالم ارواح میں جو اقرار ہم سے لیا ہے اسی کلمے کے تعلق سے لیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اگر مضامین ہم دیکھیں گے، اللہ رب العالمین نے بار بار یہی توحید کا اعلان کیا۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اگر دیکھیں گے، نبی کا مقصد یہی تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اگر تم لا الہ الا اللہ کہہ دو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اہل مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اختلاف کیا، نبی کے اسوے اور نبی کے اخلاق سے انہیں کوئی شکوے شکایت نہیں تھی، وہ اقرار کرتے تھے کہ آپ امانت دار ہیں، امین ہیں، آپ سچے ہیں، لیکن جو چیز سے انہیں اختلاف تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ اس کلمہ توحید پر تھا۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ اللہ کے ساتھ ساتھ ہم دوسروں کو بھی شریک کریں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک نہیں۔ تو یہ اختلاف جو مکے والوں سے تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی کلمے پر تھا۔ عقیدہ توحید کی قبولیت پر ہی صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو تکالیف بھی مصیبتیں ہیں، اور یہ کلمہ ایسا کلمہ ہے، یقین مانیے جب ہم مضبوطی سے پر رہیں گے، ایسا نہیں کہ یہ کلمہ کا اقرار کر لیے کامیاب ہو گئے، بڑے مسائل مشکلات آنے والے ہیں۔ جب کلمے کا اقرار کر لیے تو یقین
یقین مانیے مسائل مشکلات بار بار اللہ رب العالمین آزمائشوں میں مبتلا کرے گا تاکہ اللہ امتحان لے گا. کہیں بندہ ایسا تو نہیں اقرار تو کر لیا, کہیں کوئی مصیبت آنے پر غیر اللہ کو پکارتا تو نہیں. تو یہی معاملہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا تھا. جب وہ اقرار کر لیے تو اس پر ڈٹے رہے, جمے رہے. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ دیکھیے آپ, سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ دیکھیے آپ. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیہ بن خلف نے پاؤں کے نیچے رکھ دیا, وزن پتھر ان کے سینے پر رکھے گئے, کڑک دھوپ میں رکھا گیا, کہا گیا صرف اور صرف اس چیز سے انکار کر دو, اللہ کی وحدانیت سے انکار کر دو. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں, اللہ واحد, اللہ واحد, اللہ ایک ہے, تنہا ہے, اسی پر میں مٹنے کے لیے تیار ہوں. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی خاتون ہے جس نے کلمہ توحید کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیا. ابو جہل نے انہیں ایسا نیزہ مارا کہ شرمگاہ کرتے ہوئے چلے گئی. یہ معاملہ ہوا حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ. صحابہ نے جو قربانیاں دی اسی کلمے کے خاطر یہ قربانیاں ہوئی ہیں. کلمہ توحید ہی ہے جو انسان کے حوصلوں کو اور بلندی پیدا کرتی ہے, مضبوطی پیدا کرتی ہے. جب کلمے کا اقرار ہوا مضبوطی انسان کے اندر آ جاتی ہے. بڑے سے بڑے مشکلات پر بھی بندہ کیا کرتا ہے, اللہ پر بھروسہ کر دیتا ہے. جتنا مضبوط ایمان ہوگا اس قدر اللہ پر بھروسہ ہوگا. کلمہ توحید کی بنا پر یہ تقویت انسان کو پہنچتی ہے. کلمہ توحید کے اگر اس کے فوائد ہم دیکھیں گے, بہت سارے فوائد ہیں ہماری اپنی عملی زندگی میں. سب سے پہلی چیز یہ عقید توحید دنیا اور آخرت کے تمام بھلائیوں کا سرچشمہ ہے. یہاں کم بندے کا اقرار اللہ پر ہوا, اللہ کی وحدانیت پر ہوا, تو خود بخود اس کی زندگی میں نیکیاں چل کر آتی ہیں. خود بخود وہ نیک بنتا ہے, صالح بنتا ہے. جس قدر کلمہ توحید پر ایمان ہوگا, مضبوط ہوگا, اس قدر وہ متقی اور پرہیزگار ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان بضع و سبعون شعبہ, کہ ایمان کے 70 سے زائد شعبے ہیں, لیکن اس میں سب سے اصلھا, سب سے بلند شعبہ, سب سے بڑا شعبہ یہ ہے کہ قول لا الہ الا اللہ, اللہ رب العالمین کا اقرار کرنا, کہ اس کی وحدانیت کا اعلان کرنا. وادناہا, اس کا سب سے نچلا درجہ یہ ہے امادۃ الاعداء عن الطریق, تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دینا ہے. اسی طریقے سے عقید توحید کی ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب بندہ عقید توحید کا اقرار کرتا ہے, مصائب و مشکلات سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے, تمام مشکلیں اس کی دور ہو جاتی ہیں. جس قدر اللہ پر ایمان ہوگا, عقید توحید پر مضبوط ہوگا, تمام مشکلات میں اللہ رب العالمین اس کا ساتھ دے گا. ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہمارے سامنے ہے کہ اللہ کی وحدانیت پر انہیں آگ میں جلانے کے لیے نمرود نے اعلان کر دیا, لیکن اللہ پر یقین تھا, اللہ نے نجات دی. جادوگروں کا معاملہ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا معاملہ ہوا. موسیٰ علیہ السلام پر جب جادوگروں نے یہ کہہ دیا کہ ہم موسیٰ پر اور موسیٰ کے رب پر ایمان لاتے ہیں, تو فرعون نے کیا کیا, اس کے باوجود اللہ پر ایمان بھروسہ تھا. یہ معاملہ جو ہے, یہ جو بندے کلمہ توحید کا اقرار کرتے ہیں تو تمام مشکلات اس کی زندگیوں سے ختم ہو جاتے ہیں. یونس علیہ السلام کا واقعہ یہاں پر غور کیجئے. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے تاریکیوں میں ہیں, مشکل میں ہیں, لیکن اگر آپ وہ غور کرو دعا پر, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ مجھے مچھلی کے پیٹ سے نکال دے, انہوں نے یہ نہیں کہا اللہ یہ مشکل کا حل مجھے بتا دے, انہوں نے کوئی چیز کی دعا نہیں کی. توحید کا اقرار کرتے ہیں, اللہ پر ایمان کا اقرار کرتے ہیں, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس کلمے پر غور کرو, کہیں بھی یہ کلمے پر آپ کو یہ نظر نہیں آئے گا, اس کے معنی اور مفہوم میں یہ نظر نہیں آئے گا کہ اے پروردگارہ میں مچھلی کے پیٹ میں ہوں, مچھلی کے پیٹ سے نکال دے. یہ دعا نہیں کر رہے ہیں, وہ کلمے توحید کا اقرار کیے, کلمے توحید کی بنا پر انہیں اللہ رب العالمین نے مچھلی کے پیٹ سے نکالا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے پروردگارہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں, تیری ذات پاک ہے, میں ظالموں میں سے تھا. یہ کلمہ توحید کا اثر ایسے ہوا کہ اللہ رب العالمین نے مچھلی کو حکم دیا کہ وہ انہیں اپنے پیٹ سے نکالے, اور وہ نکال کر رہی. یہ کلمہ توحید کا اثر ہوتا ہے. جب یہ بندہ کلمہ توحید کا اقرار کرتا ہے تو انسان کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حدیث قدسی ہے, اللہ رب العالمین فرماتا ہے اے ابن آدم, اگر تو زمین کے برابر گناہ لے کر آ جائے میرے پاس
اور تمام زمین کے گناہ ہیں، زمین برابر گناہ ہیں، اتنے گناہ کہ زمین کے برابر گناہ ہیں، لیکن اگر تو میرے ساتھ شریک نہ کرے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ میں زمین کے برابر تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا، بشرطے کہ شریک نہ ہو، شریک نہ ہو، یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے۔ تو یہ بہت سارے فوائد ہیں توحید کے، اگر جو بندہ توحید کا اقرار کر دے تو یہ قبر کے عذاب سے اللہ رب العالمین محفوظ رکھتا ہے، جیسا کہ آگے کی آیت میں اللہ رب العالمین نے کہا یثبت اللہ الذین آمنوا بقول ثابت، جو لوگ کلمہ توحید کا اقرار دنیا میں رکھتے ہیں، کہتے ہیں، اس پر جمے ہوئے رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انہیں مضبوطی پر رکھتا ہے۔ جب ہم قبر میں چلے جائیں گے، سوالات فرشتے کریں گے، وہی لوگ صحیح معنوں میں جواب دے سکیں گے جو اس دنیا میں کلمے کے اقرار کرتے رہے، اس پر ڈٹے رہے، جمے رہے، اور جو لوگ اس کلمے کو اقرار تو کیے لیکن دل سے نہیں مانے، یقین مانیے وہ کہیں گے لا ادری لا ادری لا ادری۔ جب فرشتے پوچھیں گے من ربکا من نبیکا ما دینکا، ہر سوال کے جواب میں لا ادری کہیں گے، کیونکہ ان لوگوں نے وہی کہا جو دنیا والے کہتے تھے، وہی بولے جو دنیا والے بولتے تھے، لیکن بندے مومن صحیح معنوں میں اللہ کے پر ایمان تھا، نبی کا اقرار تھا، اسلام کو اس نے سمجھا تو اس پر جمع رہا، مضبوط سے تھما رہا، تو اسی صورت میں اس کی زبان سے یہ الفاظ نکلیں گے اللہ ربی محمد رسول اللہ، دین اسلام، اسلام میرا دین ہے، یہ اقرار بندہ کرے گا۔ تو اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ جو بندے اس کلمے پر جمے رہتے ہیں، مضبوط سے تھمے ہوئے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے بھی انہیں نجات دیتا ہے، اور کل قیامت کے دن سفارش کا حقدار وہ بندہ بنے گا جو کلمہ توحید پر مضبوط رہے گا، عقید توحید میں مضبوط رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن مجھے سفارش کرنے کا حکم دے گا تو میں انہی کے حق میں سفارش کروں گا جو خلوص نیت کے ساتھ کلمے کا اقرار کیے۔ جہنم سے چھٹکارا انہی لوگوں کو ملنے والا ہے جو کلمہ توحید کا صحیح معنوں میں اقرار کریں گے۔ موت کے وقت، موت سے پہلے جس کی زبانوں پر کلمہ ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بڑی بشارت دی من قال لا الہ الا اللہ وختم بہ، جس نے کلمہ توحید کا اقرار کیا اور اس پر اس کی موت آ گئی، دخل الجنہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری۔ انسان عمل کرتا رہا، برے عمل ہوتے رہے، لیکن آخری مومنٹ میں، آخری لمحات میں اس کی زبان سے حقیقی معنوں میں کلمہ نکل گیا، خلوص نیت کے ساتھ اللہ پر ایمان لا لیا، تو یقین مانیے ایسا شخص جنتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے انتقال کے وقت جب پہنچے، کیا گزارش کر رہے تھے؟ گزارش یہ، اے چچا جان ایک مرتبہ کلمہ طیب پڑھ لیجئے، یہ بتوں کی عبادت سے آپ انکار کر دیجئے، اللہ سے لڑوں گا، جھگڑوں گا آپ کی نجات کے لیے۔ اللہ اکبر، یہ کلمے کا اثر ہے، دیکھیے آپ، یہ کلمے کا اثر ہے۔ ابو طالب ہیں جو زندگی بھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیے لیکن کلمے کا اقرار نہیں کیے، جس کی بنا پر یہ معاملہ ہوا کہ اللہ رب العالمین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب گزارش کی تو انہوں نے گزارش کو قبول نہیں کیا، یہ کہتے ہوئے وفات پا گئے ابو عبد المطلب کے دین پر میں مرتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رنج و غم میں ہو گئے، تو اللہ رب العالمین نے کہا ہدایت اور توفیق اللہ کی جانب سے ہوتی ہے، انک لا تہدی من احببت، جسے آپ چاہے ہدایت نہیں دے سکتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ کلمہ توحید کے بڑے فوائد ہیں۔ ایک بندے مومن کو کلمہ توحید پر مکمل ایمان ہونا چاہیے، مضبوطی ہونا چاہیے۔ شرط یہ ہے کلمہ توحید کا کہ آپ فرشتوں کے دیکھنے سے پہلے اس کا اقرار ہو۔ فرشتوں کو دیکھنے کے بعد مشکل آ گئی، مصیبت آ گئی، اس وقت کلمے کا اقرار کریں، یہ لا فائدہ ہے، بے فائدہ ہے۔ اب دیکھیے فرعون نے بھی اقرار کیا، موت کو دیکھا فرعون نے، موت کو دیکھنے کے بعد موت کے فرشتے اس سے نظر آئے، اس نے کیا کہا میں موسیٰ اور موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں، اللہ نے اس کے ایمان کو قبول نہیں کیا۔ تو پتہ چلا کلمہ توحید کے بہت سارے فوائد ہیں۔ ایک بندے مومن کو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ میں اپنے کلمے پر کیا میں جمع ہوا ہوں، کہ اگر مصیبت آئیں گی، مشکلات آئیں گے تو کیا میں اس کا اقرار پر جمع ہوا ہوں کہ نہیں، اس پر ہمیشہ جائزہ ہونا چاہیے، بار بار اپنے ایمان کے تعلق سے سوچتے رہنا چاہیے۔ بہرحال اللہ رب العالمین نے سورہ ابراہیم میں بھی بہت ساری نشانیاں بتائے، یہ موضوع کے تعلق سے میں انشاءاللہ کل بتاؤں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اے پروردگارہ جو کچھ ہم نے سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی۔